وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی گمبھیر، ڈینجرس اور خطرناک مسئلہ کے بارے میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی کمیٹی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ اب ایک عجیب و غریب مسئلہ درپیش ہے کہ ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ فلاں شخص نے چھوا ہے اور قسم بھی کھاتی ہے، اور وہ شخص بھی قسم کھاتا ہے کہ اس نے نہیں چھوا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سماجی کمیٹی میں ممبران کو دور اندیش ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، حالات سے واقفیت اور اسلامی تعلیمات سے بہرور ہونا چاہیے، کیونکہ الزام تراشی اور تہمت بازی زمانے قدیم سے رائج ہے۔ ایک طرح سے جریج بنی اسرائیل کا ایک نیک ترین عابد و زاہد آدمی تھا۔ ایک فاحشہ عورت نے زنا کا الزام لگا دیا، اور بعد میں اللہ رب العالمین نے اس عابد کو بری قرار دیا۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام پر الزام لگائی عزیز مصر کی بیوی، حالانکہ یوسف علیہ السلام بالکل ہی بری تھے، بالکل ہی بری تھے۔ اور اس طرح سے بہت ہی زیادہ آج کل بھی واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس لیے بہت ہی سوجھ بوجھ اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو بھی مرد کسی عورت پر زنا کا الزام لگائے اور ثبوت، شہود اور گواہ پیش نہ کر سکے تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طرح سے کوئی عورت کسی مرد پر الزام لگائے تو اس عورت پر لازم ہے البینہ، ثبوت، شہود اور گواہ پیش کرنا۔ قسم نہیں، قسم کا ذکر نہیں آیا ہے، بلکہ بینہ، ثبوت اور شہود کی ضرورت ہے۔ اگر گواہ نہیں پیش کر سکی تو اس عورت کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں اور 4 گواہ پیش نہیں کرتے، انہیں حد قذف کے طور پر 80 کوڑے مارو۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ایسے لوگوں کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی فاسق لوگ ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں دونوں کے لیے حکم ہے۔ مرد اگر کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو 80 کوڑے لگیں گے۔ کوئی عورت کسی پاک دامن مرد پہ
الزام تراشی کرے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو عورت کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ تَشْمَلُ قَذْفَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ سَوَاءً، مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے۔ قال القرطبی رحمہ اللہ فی تفسیرہ ذکر اللہ فی الآیہ النساء من حیث ہن اہم، عورت کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ یہ بڑا گمبھیر ہے۔ وَيَرْمِيُهُنَّ بِالْفَاحِشَةِ أَشْنَى وَأَنْكَى لِلنُّفُوسِ، اور بے حیائی یا سیاہ کاری کا ان پر الزام بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بھی ہے۔ وَقَذْفُ الرِّجَالِ دَاخِلٌ فِي حُکْمِ الْآیَةِ بِالْمَعْنَى، مرد کے سلسلے میں بھی اس آیت میں حکم ہے۔ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ، اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی عورت کسی پاک دامن مرد پر یا کوئی مرد کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائے اور قسم کھا لے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، قسم کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اربعۃ شہداء، 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ چاہیے، ورنہ انجام 80 کوڑے ہیں، 80 کوڑے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے، ان رجلا اتاه فاقر عنده انه زنا بامرأة سماها، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اقرار کیا کہ فلاں عورت سے زنا کیا ہے۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المرأة فسألها عن ذلك، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس آدمی بھیجا اور پوچھا، فَأَنْكَرَتْ أَن تَكُونَ زَنَتْ، عورت نے انکار کر دیا کہ زنا کیا ہی نہیں۔ فَجَلَدَهُ الْحَدُّ وَتَرَكَهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کرنے والے کو کوڑے لگایا، اور اس عورت نے انکار کر دیا تو اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ سہل بن سعد الساعدی کی روایت ہے اور صحیح ہے، ابو داؤد میں 4437، طبرانی کبیر میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 179 ہے، حاکم فی المستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 411 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس عورت نے اقرار کیا ہے اور مرد نے انکار کیا ہے۔ عورت نے قسم کھا کر اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس عورت کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ گواہ نہیں پیش کی ہے، اس لیے اسی کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، یاد رکھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم، اگر لوگوں کو دعویٰ کے مطابق دے دیا جائے تو بہت سے لوگوں کے مال اور خون بالکل دبا جائیں گے۔ ولیکن الیمین علی المدعی علیہ، مدعا علیہ جس پر اتہام لگایا گیا ہے اس پر قسم ہے، مدعی جو دعوے دار ہے، تہمت لگانے والا یا تہمت لگانے والی ہے، اس پر قسم نہیں۔ بخاری میں کتاب الرہن ہے، حدیث نمبر 48، باب نمبر 6، حدیث نمبر 2514۔ صحیح مسلم کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 1711۔ معلوم یہ ہوا کہ جھوٹی قسم کوئی کھا لے اور اس کے مطابق لوگوں کو دے دیا جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگوں کی جان بھی جائے گی، مال بھی۔ اس لیے ایسے موقع پر سمجھداری سے کام لینا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اور ایسے مسئلہ میں سوچ سمجھ کر کام لینا چاہیے، سوچ سمجھ کی ضرورت ہے، دور اندیشی کی ضرورت ہے۔
اسی طرح کا ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت من امرأۃ کل شیء الا انی لم اجامعها. ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے سب کچھ کیا ہے لیکن جماع نہیں کیا ہے. فانزل اللہ، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. سورہ ہود آیت نمبر 114 ہے کہ دن کے دونوں حصوں میں نماز قائم کرو اور رات میں بھی، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے اور بخاری میں 4687، مسلم میں 2763، ترمذی میں 3112، نسائی سنن الکبریٰ 7318 اور اسی طرح سے مسند احمد میں 3854 ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے اور ثبوت بھی مل جائے تو بھی صرف اور صرف توبہ کرانا ہے. توبہ تعزیری طور پر کچھ ڈنڈ کر دیا جائے، لیکن جس طرح سے مار پیٹ کی نوبت آتی ہے یہ قطعاً روا اور درست نہیں ہے.